شعیر کی روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، اے مسلمانوں فطرے کو عید کے دن جلد سے جلد عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال دو، کیونکہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، آپ کے سامنے فطرے سے متعلق چند مسائل پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من تزکا سے مراد فطرہ ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ فطرے کے الگ الگ نام آئے ہیں، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ البدنیہ، صدقۃ البدنیہ، جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں فطرہ۔ یہ فطرہ سن ہجری 2 میں جب روزے فرض کیے گئے، عید کی نماز سے، عید کے دن سے 2 دن پہلے بھی فطرے کو بھی اللہ رب العزت نے اسی سال فرض فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی وجہ سے علماء امت نے اجماع نقل فرمایا کہ فطرہ فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر ایسے شخص کے اوپر فطرہ فرض ہے جس کے پاس اپنے زیر کفالت لوگوں کے نان نفقے یعنی کھانے پینے کا خرچہ زیادہ ہے، کئی کہ اس دن عید اور عید کے بعد آنے والی رات، اور اگر اس کے اوپر تھوڑا سا قرضہ ہے، چاہے آگے دینا ہو یا جلد دینا ہو، یا عید کے دن کے کپڑے ہیں، یا عید کے دن کی کچھ ذاتی ضرورتیں ہیں جیسے گھر کا کرایہ، مکان وغیرہ کا، اس سے زیادہ رقم اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے شخص کے اوپر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول نے فطرے کو فرض فرمایا، صاع من تمر او صاع من شعیر، 1 صاع کھجور کا، 1 صاع جو کا، علی العبد والحر، غلام پر، آزاد پر، والذکر والانثی، مرد و عورت پر، والصغیر والکبیر، بڑے اور چھوٹے پر، من المسلمین، جو مسلمان ہیں۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّيَ قبل خروج الناس إلى الصلاة، لوگوں کے نماز کو نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 1503 پر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 984 پر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 1611، 1612 اور 1613 پر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 667 پر، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 47 پر، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1825 اور 26 پر نقل کیا۔ اس حدیث کے اندر جو قابل غور بات ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے فرض کرنے کا ذکر کیا، ساع کا ذکر کیا، اور نماز سے پہلے نکالنے کا حکم دیا۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اور گفتگو رکھنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت کے اندر ہے کننا نعطی فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من زبیب، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم کھانے میں سے 1 صاع، کھجور میں سے، جو میں سے اور کشمش میں سے 1 صاع فطرے کے اندر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول نے فطرے کو ہم پر فرض کیا۔ اب اس حدیث کے اندر فطرے کی وجہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ فطرے کو اللہ کے رسول نے فرض کیوں کیا؟ روزے کی حالت میں جو لغویات انسان سے ہو جاتے ہیں، کوئی اول فول بول دیا، کچھ گندی گفتگو کر دیا، کچھ اس کی زبان سے ایسی ویسی چیز نکل گئی جس سے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فطرہ انسان کے روزوں کی کمی کو دور کرتا ہے۔ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، اسی طرح مسکینوں کے کھانے کے لیے بھی ایک چیز بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دارالقطنی کی روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، اے مسلمانوں فطرے کو عید کے دن جلد سے جلد عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال دو، کیونکہ یہ اس دن یہ پھر پھر کر مانگنے سے ان کو غنی کر دو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ان کو عید کے دن گھوم گھوم کر مانگنے سے تم غنی کر دو۔ چنانچہ امام دارالقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 66 پر اس روایت کو نقل کیا۔
چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ، جس نے فطرے کو نماز سے پہلے ادا کیا وہ مقبول زکوٰۃ کے درجے میں ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، جس نے عید کی نماز کے بعد صدقے کے یہ فطرہ نکالا ہے وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اسی کے انہی احادیث کے ذیل میں فقہائے امت نے نقل کیا فطرے کے 5 اوقات ہیں۔ ایک وقت واجب ہے، جیسے آپ نے عید کا چاند دیکھا آپ کے اوپر فطرہ واجب ہو گیا، واجب یا فرض دو بھی کہہ سکتے ہیں، واجب ہو گیا فرض ہو گیا۔ دوسرا وقت جائز ہے، مطلب شروع رمضان سے آخری رمضان تک جب چاہے آپ اپنے فطرے کو فطرے کی نیت سے نکال دے تو آپ کو پورے رمضان میں بھی فطرے کے نکالنے کی اجازت ہے۔ تیسرا وقت فضیلت ہے، یعنی عید کی نماز سے پہلے نکال دینا فضیلت کا باعث ہے۔ اور ایک وقت کراہت ہے، یعنی اس کے اندر فطرہ تو نکالا جائے گا لیکن ناپسند کیا گیا، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، وہ کیا ہے؟ عید کی نماز ہو جانے کے بعد فطرہ نکالنا۔ اور ایک وقت حرمت ہے، وقت حرمت کا مطلب فقہاء نے نقل کیا کہ آپ کو تو فطرہ تاخیر ہو گئی، عید کا پورا دن چلے گیا، عید کے بعد کی رات بھی چلے گئی، آپ نے تاخیر کر دی، تو ایسی صورت کے اندر آپ نے فطرہ نکالنا ہی ہے، لیکن یہ نکالنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ وقت حرمت میں چلے گیا جو انتہائی آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، بلکہ تاخیر کی وجہ سے آپ کو گناہ ہے، فطرے کو تاخیر کرنے کی وجہ سے، اسی وجہ سے ہم اس کا اہتمام کریں۔ اگر کسی کے پاس عذر ہے کہ گاؤں سے کوئی ہمارے پاس خاص آتا ہے یا کسی کو دور علاقے سے کسی کے پاس آتا ہے تو ہم اس کی ایک شکل فقہاء نے نقل کی کہ آپ اپنا فطرہ کسی آدمی کو عید کے دوسرے تیسرے دن کے بعد آ کے اگر وہ لیتا ہے، ہمارے پاس ایسا آدمی بھی آتا ہے رشتہ داروں میں سے ہے غیر رشتہ داروں میں سے ہے، تو ہم کسی کو وکیل بنا کے عید کی رات میں ہی فطرہ اس کے حوالے کر دے، اب وہ اس کے وکیل کے پاس 10 دن رہنے دو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، فطرہ تو ہمارا ادا ہو گیا، لہذا وکیل نے بنا کے تاخیر کرنا گناہ ہو جائے گا۔ اور اس حدیث کے اندر بھی ایک لفظ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ لفظ ہے سا کا لفظ بار بار آیا ہے، سا من تمر، سا من شعیر۔ تو یہ سا کا لفظ کیا ہے؟ سا ایک عربی پیمانے کا نام ہے، جیسے ہمارے پاس کلو کا دور ہے، لیٹر کا دور ہے۔ ایک سا فرمایا کہ 4 مد کا ہوتا ہے، اور ایک مد کی مقدار کیا ہے؟ نہ ہم کو سا سمجھ میں آتا، نہ مجھ سمجھ میں آتا، ہم کو چھٹاک بولے سمجھ میں آ جائے گا، اتپا بولے پاؤ کلو، آدھا کلو، 1 کلو بولے سمجھ میں آ جائے گا، کیوں؟ ہمارے پاس کا یہ اوزان ہے، ہمارے پاس اس کے ذریعے سے تولا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ موجودہ دور کے اندر ایک سا کی مقدار 2 کلو 400 گرام ہوتی ہے، کیونکہ ایک مد کی مقدار 600 گرام ہے، 600 into 4 کرنے سے 2400 گرام ہمارے پاس اس کا حساب آتا ہے۔ اس وجہ سے ایک انسان کے اوپر صدقہ فطر 2 کلو 400 گرام ہے، احتیاطاً 2.5 کلو نکالے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی 3 کلو نکالتے تھے ہم ہر سال، تو 3 کلو کیا 5 کلو 10 کلو جتنی مقدار زیادہ کریں گے آپ کے لیے اتنا ثواب ملے گا، لیکن اس مقدار سے کم نہ کرے بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ چنانچہ اس مقدار کو فقہ المنجی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 کے اوپر نقل کیا گیا کہ آپ اپنے طور پہ اس طرح صدقۃ الفطر نکال لیں۔ اللہ رب العزت نے آج کے دور کے اندر ایک معاملہ کرنسی کا بھی رکھا ہے کہ آدمی کرنسی کی شکل میں صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے کیا؟ انشاءاللہ اس کو ہم حدیث پاک کے ذیل میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔